علی محمد خان صاحب، اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ میری مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ عمران خان باہر آ رہے ہیں۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ درون پردہ معاملات سلجھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ عید مبارک جی تمام پاکستانیوں کو اور آپ کو سب کو، اور 92 نیوز کے جتنے ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ 92 ویسے بھی 92 جو ہے پاکستان کا بھی جو کوڈ نمبر ہے 92 ہے، تو اس طرح سے ایک بابرکت نام بھی ہے۔ تو سب کو بہت بہت عید مبارک۔ آپ نے آصف زرداری صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، تو میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو صحت کاملہ دے۔ اعظم سواتی صاحب کل انہیں ملاقات کی ہے، میری ان سے بات نہیں ہوئی، نہ ابھی ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے کہ انہوں نے جو گفتگو خان صاحب سے کی ہے اور جو چیزیں ہوئی ہیں، تو ابھی ان سے اس پہ بات نہیں ہوئی۔ لیکن جو خان صاحب کی رہائی کے متعلق ان کا کامنٹ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ عید کے دوسرے دن انہوں نے قوم کو ایک طرح سے بڑی اچھی ہوپ دی ہے، امید دی ہے، اور لیڈر کا کام ہی امید دینا ہوتا ہے۔ اور اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو ظاہر ہے کسی بنیاد پہ کی ہوگی، کوئی نہ کوئی ان کو راستہ نظر آ رہا ہوگا۔ میں خود بھی ہمیشہ پر امید رہنے والا شخص ہوں، اور میں یہ میرے سے اس عید میں بہت سے لوگ ملے اپنے گاؤں میں، بے شمار لوگوں نے ایک ہی سوال کیا خان صاحب کے بارے میں، کب باہر آ رہے ہیں؟ اور میں نے ان کو ایک ہی جواب دیا کہ میرے پاس معلومات تو نہیں ہے، لیکن میری جو اندر کی فیلنگ ہے، جو احساس ہے، وہی مجھے کہتا ہے کہ عید کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کی اور اسیران باقی بھی جو ہیں ان کی رہائی کے لیے کوئی راستہ بنائے گا۔ اور اس کے لیے جو ارشاد عارف صاحب نے بات کی ہے، اس سے میں 100% متفق ہوں کہ صرف خان صاحب کی رہائی نہیں، ملکی مسائل کے حل کے لیے سب کو گفتگو کا راستہ اپنانا ہوگا، اور سب کو تھوڑی سی سپیس دینی ہوگی۔ خاص کر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ 3 سال سے ملک کی سب سے بڑی جماعت کو دبایا جا رہا ہے اور ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔ خان صاحب بھی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور مسائل کا حل نکالنا چاہیں گے، لیکن سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ خان صاحب کو باہر لے کے آئیں، اور اس کے بعد کوئی گرینڈ نیشنل ڈائلاگ یا اس طرح کی کوئی چیز ہو۔ علی محمد خان صاحب، مسئلہ جو اٹکا ہوا ہے، جو آپ کی معلومات بھی ہم سے زیادہ ہوں گی، ہمیں بھی یہ ہوتا ہے کہ جی مذاکرات شروع ہوتے ہیں، اس میں پیش رفت ہوتی ہے، اور آخر میں خان صاحب کوئی نہ کوئی اڑچن ڈال دیتے ہیں۔ جس طرح 2022 میں جب مذاکرات ہو رہے تھے، 23 میں، اس وقت بھی الیکشن کی ڈیٹ تک معاملہ پہنچ گیا تھا، لیکن اچانک ایک دن خان صاحب نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا، اور آپ کی جو ٹیم تھی اس وقت، مذاکراتی ٹیم تھے، شاہ محمود قریشی صاحب جس کی رہنمائی کر رہے تھے، قیادت کر رہے تھے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب ہماری معلومات کے مطابق 24 نومبر کو بھی آلموسٹ مذاکرات ہی کامیابی کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن آپ کی طرف سے ان کو سبوٹاج کر دیا گیا۔ تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ مذاکرات جب ہوں گے تو اس میں کوئی ضد ہردرمی کا مظاہرہ نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا؟ ایک تو جو آپ کا کامنٹ ہے کہ ہماری طرف سے سبوتاج کیا گیا، میں اس سے 100% متفق نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے ہم نے بھی تھوڑی عجلت کا کسی چیز میں مظاہرہ کیا ہو، لیکن سیاسی مخالفین پہ، احتجاجیوں پہ گولیاں نہیں چلائی جاتی، ان کو مارا نہیں جاتا ایک جمہوری ملک میں۔ تو ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، لیکن اب ان باتوں کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب مسئلے کا حل اس سے نہیں نکلے گا۔ میں چونکہ پچھلی جو بھی مذاکرات ہوئی ہیں، میں ان میں سے کسی کا بھی حصہ نہیں رہا، تو میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کہاں کس نے کیا زیادتی کی ہے، لیکن میرے خیال میں مذاکرات کی کامیابی یا کسی بھی جرگی کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دونوں فریق مذاکراتی کمیٹی کو اختیار دیں، اور پھر مذاکراتی کمیٹی میں بھی اتنا دم ہونا چاہیے، یا پھر آپ مذاکرات کے معاملے میں آگے اپنا شولڈر نہ دیں، لیکن جب آپ اس میں سٹیپ آگے بڑھاتے ہیں پھر آپ نے اپنی بات منوانی بھی ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے، آپ میں پھر اتنا دم ہونا چاہیے، اپنے لیڈر سے آپ بات کریں، اس کو بتائیں کہ بھئی ایسا نہیں، ایسا ہے۔ یہ جو ایک امپریشن دیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ جناب عمران خان صاحب نے کوئی ہٹ درمی کر دی ہے، کیا ہٹ درمی کی ہے یہ بتائیں نا، کمیٹی کے ارکان آ کے سب کو بریف کریں، حکومتی لوگ بھی بتائیں کہ ان کی طرف سے بڑی شاد و مت سے کمیٹی بنی، سارا کچھ ہوا۔
کیوں حکومت کی طرف سے علی امین صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو گنڈا پوری فارمولہ ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ اب تو سارا معاملہ اس کے گرد ہے۔ دیکھیں فیصل میری بات سنیے، فیصل بھائی میری بات سنیے، دیکھیں میں اپنی مذاکراتی کمیٹی کو بھی کہوں گا، ہمارے ممبران کو بھی، کہ کچھ ایشوز ایسے ہیں جس پہ آپ نے فورسفلی پھر آگے جانا ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ ایک کانسیپٹ آ جانا کہ جناب انہوں نے ہٹ درمی کر دی ہے، وہ نہیں مانتے، میں اس سے نہیں ایگری کرتا۔ اس کی میرے پاس ایک بڑی مضبوط دلیل ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب خان صاحب سے ملتا تھا، اب مجھے 4 مہینوں سے یہ ملنے نہیں دے رہے۔ میں نے اس عید میں بھی سلمان راجہ صاحب کو ریکویسٹ کی ہے، 2 دفعہ کی ہے کہ آپ مجھے موقع دلوائیے۔ میں صرف سیاسی لیڈرشپ کے حوالے سے تو نہیں، میں تو ایک لائر بھی ہوں، ان کی لیگل ٹیم کا ہمیشہ سے حصہ رہا ہوں، آج سے نہیں۔ یہ جتنے لوگ ابھی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، پی ٹی آئی میں نہیں تھا اس زمانے سے، میں لیگل ٹیم کا حصہ 2014-15 سے۔ میں ایک منٹ رشاد صاحب، میں جس دلیل سے بات کر رہا ہوں اس دلیل کو مجھے رکھنے دیں۔ جی ٹھیک۔ سب سے بڑی سپیس ان مذاکرات کے عمل میں اگر کسی نے دی ہے، سب سے بڑی سپیس دی ہے، وہ عمران خان صاحب خود ہے۔ اچھا، جب مذاکراتی کمیٹی بیٹھی 22 دسمبر یا 23 دسمبر ان کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد جب یہ مذاکراتی کمیٹی جا کے عمران خان صاحب سے ملی، عمران خان صاحب نے باہر پیغام بھجوایا مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا کے، کہ سب کو کہہ دو کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ ذاتی انتقام اپنی ذات کی حد تک مجھ سے جو ظلم ہوا ہے اس کا نہیں لوں گا، باقی جس نے زیادتی کی ہے وہ عدالت میں جواب دے گا۔ اس سے زیادہ سپیس آپ کو عمران خان کیا دے؟ عارف صاحب مجھے بتائیں۔ میرا اب سوال یہ تھا کرنے لگا تھا درمیان میں کہ آپ نے کہا کہ 4 مہینے سے مجھے ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی، تو یہ حکومت اور جیل حکام نہیں ملاقات کرنے دے رہے، یا سلمان اکرم راجہ صاحب جو آپ کے جو کوارڈینیٹر ہیں وہ ملاقات کے لیے آپ کا نام ہی نہیں دیتے؟ نہیں، راج صاحب از اے جینٹلمین، میں ان کے پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری بننے سے پہلے ان کی جینٹلمین شپ کا معترف ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے میں نے ان کو عدت کیس میں عمران خان صاحب کا کیس لڑتے دیکھا ہے۔ ہی از اے نو نان سینس پرسن، ہی از اے جینٹلمین۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ جو جیل انتظامیہ ہے ان کی جو مرضی آئے وہ کر لیں۔ کل انہوں نے راجہ صاحب کو خود کو نہیں اندر جانے دیا، ان کو نہیں جانے دیا۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ جیل انتظامیہ اگر صبح دائیں کروٹ اٹھ جائے تو انہیں اچھے لگتے ہیں، بائیں کروٹ، پچھلے 4 مہینے سے جیل انتظامیہ بائیں کروٹ اٹھ رہی ہے، یا ان کے اوپر کوئی ایسی طاقت بیٹھی ہے جو ان کو کہتی ہے کہ اس چیز کو تو نہیں آنے دینا۔ علی محمد نے کیا گناہ کیا جو 15 نومبر کے بعد سے مجھے اجازت نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ خان صاحب اندر جو بات کرتے ہیں 12 کے میں وہ بات کرتا ہوں، میں نے تو کبھی شر کی بات نہیں کی، ہاں وہ بات ضرور کرتا ہوں جو مجھے غلط لگتا ہے، جو زیادتی ہوتی ہے میں وہ کروں گا۔ جب میں جاؤں گا جو بات خان صاحب کریں گے وہی بات 12 کے میں نہیں، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب انتقام نہیں لیں گے، یا آپ بات کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارے سوشل میڈیا کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، تو آپ کے مخالفین سے زیادہ آپ کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم، اپنے ساتھی جو ہیں، اپنے کارکن جو ہیں، وہ سب سے زیادہ آپ کو ہدف تنقید بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو حقیقت ہے۔ عارف صاحب دیکھیے، میں نے 2-3 دفعہ یہ بات کی ہے، آج 4تھی-5ویں مرتبہ یہ بات کرتا ہوں۔ میرا پاکستان کی سیاست میں یا اپنی جماعت میں نہ کوئی دشمن ہے، نہ کوئی میرا کوئی بہت زیادہ بلو آئیڈ دوست ہے۔ میرا کام پاکستان سے، میرا کام اپنے لیڈر عمران خان سے۔ میں ایک ویژن پہ عمران خان کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ اللہ نے مجھے سرخرو کیا۔ ایک زمانے میں میں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے ہو سکتا ہے آپ کو قاسم اور سلیمان بھی نظر نہ آئے، علی نظر آئے گا، اور اللہ نے مجھے سرخرو کیا، شکر الحمدللہ کہ وہ مجھے اللہ نے موقع دیا۔ دیکھیں ان کی میں کہتا ہوں ان کی گریٹنس ہے کہ میری بڑی فضول قسم کی باتیں بھی برداشت کر جاتے ہیں، میں ان کو کر جاتا ہوں، میں جسارت کر جاتا ہوں۔ پرانے ساتھیوں سے پوچھیے گا علی محمد بات کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا۔ تو میں نے ان کو ایک بات کی خان صاحب کو، یہ بات آپ اس کو سنیے گا، میں نے ان کو کہا خان صاحب آپ اللہ کا شکر ادا کریں، خان صاحب آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی سیاسی گڈی چڑھی ہوئی ہے، قوم آپ کے ساتھ ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوتا، قوم آپ کے ساتھ نہ ہوتی، سیاسی طور پہ آپ اس وقت ایک بڑے پوزیشن پہ نہ ہوتے، آپ کو لوگوں کی اصل شکلیں نظر آ جاتی۔ اس وقت بہت سے لوگ آپ سے اس لیے جڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ سے شاید اتنی محبت نہیں ہے، وہ اپنی سیاسی اور اپنے فیوچر اس میں دیکھتے ہیں، یار خان صاحب کے ساتھ قوم کھڑی ہے، میں ہوں گا، میں بن جاؤں گا، منسٹر بن جاؤں گا، میں سینیٹر بن جاؤں گا، میں فلاں بن جاؤں گا، مجھے کوئی عہدہ مل جائے گا، میں کہیں چیئرمین لگ جاؤں گا۔ میں کہا اللہ کا شکر ہے خان صاحب کہ آپ اس وقت پولیٹیکلی عوام اپنی زندگی کے عروج پہ ہیں، اگر وہ نہ ہوتا پھر آپ کو اصل شکلیں نظر آتی۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ
کوئی سیاسی طور پہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ لائل نہیں ہے، ان کی ویژن پہ نہیں ہے، صرف سیاست کے لیے ان کے ساتھ ہے کہ یار مجھے کوئی عہدہ وغیرہ مل جائے، وہ بھی اس وقت خان صاحب کو نہیں چھوڑنا چاہے گا، چاہے جائے کہ کوئی اور. نہیں، آپ علی محمد خان صاحب آپ کیٹیگوریکلی کہنا کہ کیا شیر افضل مروت اپنے فائدے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ میرا جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. میں نے نسیم زہرا میڈم صاحبہ جو ہیں، آپ ہی کی کولیگ ہیں، ہماری سینئر ہیں، ان کی میڈم صاحبہ کے پروگرام میں بھی یہ بات کی، اور رشاد بھی عارف صاحب آپ کے اپنا فیصل صاحب آپ کے پروگرام میں بھی کیا کہ اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف، تحریک انصاف تو عمران خان ہی ہے نا، اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف فارورڈ بلاک بنانے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی سیاسی قبر کھود رہے ہیں. جس نے کھودنی ہے کھود لے، جس نے کھودنی ہے کھود لے.